بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسریٰ شاہ ایران کی طرف بھیجے گئے خط کے بارے میں بات کریں گے۔ دوستو، محمد بن اسحاق کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عسکری بن سعد بن سہم کو کسریٰ بن ہرمز شاہ فارس کے پاس خط دے کر بھیجا، جس کا متن یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی امی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ عظیم فارس کے نام، سلام ہو اس پر جو ہدایت کی اتباع کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہوئے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے۔ اے کسریٰ، میں تجھے خدائی دعوت پہنچا رہا ہوں، میں تمام نسل انسانیت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، تاکہ ہر زندہ انسان کو عذاب آخرت سے ڈراؤں اور کافروں پر حجت قائم ہو جائے۔ اے کسریٰ، تم ایمان لے آؤ تو امن میں رہو گے، اگر تم ایمان نہ لائے تو سب مجوس کی گمراہی کے ذمہ دار ہو گے۔ کسریٰ نے جب رسول خدا کا یہ خط دیکھا تو اسے پھاڑ کر پھینک دیا اور کہا، میرا غلام ہو کر مجھے ایسی تحریر بھیجتا ہے۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پھاڑے جانے کا ذکر سن کر فرمایا، خدا نے اس کے ملک کے ٹکڑے کر دیے جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے ہیں۔ بعد ازاں کسریٰ نے فرمائے روائے یمن بازان کو یہ حکم بھیجا کہ حجاز میں ظاہر ہونے والے اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 طاقتور آدمی بھیجو جو اسے پکڑ کر میرے پاس لے آئیں۔ تو بازان نے اپنے متعمد خاص ابابوہ کو، جو اس کا نگران منشی تھا، کسریٰ کا خط دے کر بھیجا، اور خسرو نامی ایک آدمی بھی اسے ساتھ دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نامہ بھیجا کہ آپ ان کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں حاضر ہو جائیں۔ یہ دونوں آدمی روانہ ہوئے، یمن پہنچے، وہاں ان کے چند قریشی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کے متعلق ان سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ آپ تو مدینہ طیبہ چلے گئے ہیں۔ پھر وہ قریشی خوش ہو کر ایک دوسرے سے کہنے لگے، مبارک ہو، اب بادشاہوں کے بادشاہ نے کسریٰ نے اسے پکڑنے کا فرمان جاری کر دیا ہے، اب تمہارا تو کام ہو گیا۔ پھر وہ دونوں وہاں سے مدینے پہنچے۔ اب ابو نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بادشاہوں کے بادشاہ کسریٰ نے بازان بادشاہ کو فرمان بھیجا ہے کہ آپ کے پاس آدمی بھیجے جائیں جو آپ کو لے کر کسریٰ کے پاس پہنچیں۔ تو اس کام کے لیے میں آیا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اگر میرے ساتھ چلتے ہیں تو بازان آپ کی حمایت میں کسریٰ کے نام خط لکھ دے گا اور آپ سزا سے بچ جائیں گے، ورنہ آپ جانتے ہیں وہ آپ کو آپ کے ساتھیوں سمیت ہلاک کر دے گا اور تمہارا علاقہ برباد کر ڈالے گا۔ جب وہ دونوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان کی داڑیاں مڑی ہوئی تھیں اور لمبی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں ایسا حلیہ بنانے کا حکم کس نے دیا ہے؟ کہنے لگے، ہمارے رب یعنی کسریٰ نے یہ حکم دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے رب نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کتروانے کا حکم دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اب تم چلے جاؤ، کل میرے پاس آنا۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے خبر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسریٰ پر اس کے بیٹے شرویہ کو مسلط کیا اور اس نے فلاں ماہ میں فلاں رات کو اتنے بجے سے قتل کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرستادوں کو بلا کر کسریٰ کے قتل سے آگاہ کیا۔ وہ کہنے لگے، تم کو معلوم ہے کہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہم اس بری خبر کا تم سے بڑی آسانی کے ساتھ انتقام لے سکتے ہیں۔ کیا ہم اپنے فرما روا کو تمہارے حوالے سے یہ خبر پہنچا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میری طرف سے اطلاع کر دو اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ میرا دین اور میری حکومت عنقریب کسریٰ کی ساری سلطنت کو اپنی آغوش میں لینے کی ہے، اور جہاں تک انسانوں کے پاؤں اور گھوڑوں کے سم پہنچ سکتے ہیں وہاں تک میرا دین بھی جا پہنچے گا۔ اور اسے یہ بھی کہہ دو کہ اگر تم اسلام لے آؤ تو میں تمہاری حکومت تمہارے ہاتھ میں رہنے دوں گا اور اپنی قوم کے تم ہی فرما روا رہو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو ایک تھیلی دی جس میں سونے اور چاندی کی اشرفیاں تھیں، جو آپ کو ایک بادشاہ نے آپ کو ہدیہ کی طور پر بھیجی تھی۔ چنانچہ وہ دونوں یہاں سے رخصت ہو کر فرمان روائے یمن بازان کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، یہ کسی بادشاہ کا کلام نہیں ہو سکتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دعوے کے مطابق یہ نبی ہے اور ہم اس خبر کی تصدیق کے منتظر ہیں۔ اگر وہ صحیح ثابت ہوئی تو پھر اس میں کچھ کلام نہیں کہ وہ سچا رسول ہے،
اور اگر خلاف واقع نکلی تو پھر ہم اس کے بارے میں کچھ سوچیں گے۔ ابھی یہی باتیں ہو رہی تھی کہ شیرویہ کی طرف سے بازان کو یہ خط آ پہنچا، اما بعد میں نے کسریٰ کو قتل کر دیا ہے، اور اس لیے کیا ہے کہ وہ اہل فارس کے شرفا کے قتل کا خونگر تھا اور ان کے لشکروں کو ناحق تباہ کر رہا تھا۔ جب تمہارے پاس میری تحریر پہنچے تو اپنے اہل ملک سے میری اطاعت کا عہد لو، اور جس حجازی شخص کے بارے میں کسریٰ نے تمہیں خط میں حکم بھجوایا ہے، اس کے بارے میں میری طرف سے دوسرا آرڈر آنے تک کچھ اقدام نہ کیا جائے۔ شیرویہ کی یہ تحریر پڑھ کر بازان پکار اٹھا کہ بلا شک یہ آدمی سچا رسول ہے۔ تو اسی وقت فرمایا روا نے یمن نے کلمہ اسلام پڑھ لیا، اور اس کے ہاں جتنے اہل فارس تھے وہ بھی حلقہ بغوش اسلام ہو گئے۔